نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم هذا بصائر للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ اگر اس کائنات کے اوپر غور کریں، اللہ رب العالمین کی تخلیقات پر غور کریں، زمین پر، آسمان پر، کائنات کے مختلف چیزوں پر، تو آدمی جتنا زیادہ تدبر کرتا ہے، جتنا غور کرتا ہے، ایک آخری جملہ کسی بھی تخلیق کے اوپر تدبر کرنے، تحقیق کرنے کے بعد ان کا انسان کی زبان سے جو نکلتا ہے کہ ساری تعریف، ساری توصیف، ساری بڑائی، ساری کبریائی اللہ تیرے لیے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ کسی بھی چیز کو تو نے یوں ہی نہیں پیدا کیا۔ جیسے جیسے اللہ کی نعمتوں پر آدمی تدبر کرتا ہے، اس کا بندگی کا شعور بڑھتا چلا جاتا ہے، رب کی عظمت اس کے دل میں راسخ ہوتی چلی جاتی ہے، اور اللہ کی تعریف و توصیف، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بظاہر اس کے الفاظ ہوتے ہیں جو ادائیگی کرتے ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ وہ اس کے دل سے وہ الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے اس دنیا میں، اس کائنات میں بنائی ہے، اور جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، جن نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت محدود وقت میں مجھ کو بہت بڑے عنوان پر کہنے کے لیے کہا گیا، اس لیے میں بہت اختصار کے ساتھ کام لوں گا، ورنہ اللہ کی نعمتوں پر اگر آدمی تدبر کرنا شروع کرے، صرف اپنے وجود کے اوپر غور کرے کہ اللہ نے انسان کے وجود کو جو بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تم کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ اللہ نے کیسے سانچے میں ڈالا ہے کہ آپ دنیا کے اندر غور کیجئے کہ انسان مشینیں بناتا ہے، ہر سال ماڈل تبدیل ہو جاتا ہے۔ ماڈل اس لیے تبدیل ہوتا ہے کہ ہر نیا سال تحقیق کے ذریعے اس کو یہ بتاتا ہے مشین میں یہ خامی تھی، اس کو ختم کر کے مزید اس میں خوبیاں ڈالتا ہے، اس لیے ہر کچھ دن بعد مشین کا ماڈل بدل جاتا ہے۔ سائنسوں کی زبان میں ایک بات کہی جاتی ہے، دنیا کی ہر مشین انکمپلیٹ ہے، اس لیے کہ آنے والا تحقیق کر کے اس کو مکمل کرے گا۔ انسان کی تخلیقات پر آپ غور کرتے جائیے، ہر نئے دور کے ساتھ اس میں تبدیلی اور تغیر، لیکن اللہ کی تخلیقات پر آپ غور کیجئے، جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، ہر تخلیق کے اوپر آدمی غور کرے، وہ اپنے ماڈل کے اعتبار سے حد کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ اب اس کے آگے کوئی کمال نہیں ہے، حد کمال کو پہنچی ہوئی ہر چیز۔ آپ گھاس، اگنے والی گھاس سے لے کر اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے لے کر بڑے بڑے اجسام رکھنے والے جانوروں تک کے غور کریں، ہر چیز آپ کو ایسی ہی نظر آئے گی۔ خود انسان کے اوپر آدمی غور کرے، اپنے وجود کے اوپر کہ اللہ نے کیسا مکمل سانچے میں ڈالا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں آپ ایک مثال ایسی نہیں بیان کر سکتے کہ انسان کا جو فریم ہے، جو سانچہ ہے، اس سانچے میں کچھ تبدیلی آنا چاہیے۔
اس ڈھانچے کو تھوڑا سا تبدیل ہونا چاہیے. آپ نے کبھی ایک مثال نہیں سنی ہوگی کہ کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ ہاتھ دائیں بائیں ہیں، اس کو آگے پیچھے ہونا چاہیے. ناک کو اس مقام پر نہیں، کسی اور جگہ رہنا چاہیے. آنکھ اگر آگے پیچھے ہوتی تو درست ہوتا. آپ کو دنیا میں کوئی ایک شخص نہیں ملے گا. اللہ نے ایسے چھانچے میں ڈالا ہے کہ اگر اس سانچے کے باہر کوئی شخص چلا جائے تو وہ عیبدار ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں اگر کسی کو 6 انگلیاں ہو جاتی ہے اس کو چھنگو کہنے لگتے ہیں. اللہ نے جو فریم بنایا ہے بالکل مکمل. اب اللہ کی نعمتیں اگر آدمی، یہ تو ایک چیز ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں بنائی ہے وہ بے شمار ہے، اس کو گن نہیں سکتا. اس کو بیان کرنا یہ ایک آگے کی چیز ہے، بہت آگے کی چیز ہے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا، اللہ نے جو نعمتیں دی ہے ہمیں، اس کے لیے ہمارے پاس زبان نہیں ہے کہ ہم ان نعمتوں کو بیان کریں. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں دنیا کی کسی بھی زبان نہیں. جیسے مثلا اللہ تعالیٰ نے زبان بنائی. زبان کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ہماری زبان 6000 قسم کا ذائقہ ٹیسٹ الگ کرتی ہے. 6000 قسم کا ٹیسٹ الگ کرتی ہے. لیکن ہم میں سے جتنے بھی افراد بیٹھے ہوئے، اللہ نے کتنی نعمتیں پیدا کی ہے اور ان نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. 6000 قسم کا ذائقہ. لیکن وہ ذائقے کیا ہیں وہ ہم بیان نہیں کر پاتے. میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک ذائقے کی صرف. دیکھیے ابھی کسی بھی آدمی سے پوچھیے آم کیسا ہوتا ہے، وہ کہے گا میٹھا. جام کیسا ہوتا ہے؟ سیب، کیلا، تربوز، انگور، پپیتا، خربوز. پوچھتے جائیے آپ پھلوں کے نام، اس کی ڈکشنری میں ایک لفظ ہے میٹھا، وہ بولتا چلا جائے گا سب کو. اب ایسا کیجئے کہ ان تمام پھلوں کو بالکل برابر کی کاش کاٹیے اور اندھیرے کمرے میں ایک پلیٹ میں رکھ کر کے کسی آدمی کو دیجئے اور کہیے کہ اس کو ایک ایک کاش، ایک ایک ٹکڑا کھائے. اب وہ پہلا ٹکڑا چمچ سے اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے یہ تربوز ہے. دوسرا اٹھاتا ہے کہتا ہے یہ تو آم تھا. تیسرا منہ میں ڈالتا ہے یہ کہتا ہے یہ سیب تھا. اس سے کہیے کہ آپ تو سب کو میٹھا کرے تھے. کس بنیاد پر آپ نے بنا دیکھے، بنا ہاتھ لگائے اس کو زبان پر رکھا اور آپ نے اس کا نام بول دیا؟ اس ذائقے کا دنیا میں کوئی نام نہیں ہے. ہم صرف میٹھا کہتے ہیں. لیکن وہ کون سی مٹھاس ہے جو سیب میں پائی جاتی ہے تو تربوز میں نہیں ہے، جو خربوز میں پائی جاتی ہے تو وہ پپیتے میں نہیں ہے، اور ہم فرق کو کر لیتے ہیں. دنیا کی کوئی زبان ان مٹھاس اور ذائقوں کی تفریق کو بیان کرنے کی صلاحیت اور الفاظ نہیں رکھتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے جو نعمتیں بیان کی، پیدا کی ہے، اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. کیسی عظیم عظیم نعمتیں اللہ نے بیان کی ہے. ان نعمتوں میں بے شمار آدمی غور کرتا جائے، تدبر کرتا جائے. اللہ کی نعمتیں، جس نعمت پر وہ تدبر کرے گا، میں نے کہا اس کے الفاظ زبان نہیں دل کی اتحا گہرائیوں سے نکلیں گے. الحمدللہ رب العالمین. بلا شبہ ساری تعریف و توصیف، ساری بڑائی اور کبریائی، سارا عظمت و کمال، ساری تعریف اے اللہ تیرے لیے، یہ اس کے دل سے الفاظ ہوں گے. میں اس مختصر سی تمہید کے بعد مجھ کو جو اصل عنوان دیا گیا ہے کہ اللہ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہدایت کی نعمت. یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے اس نعمت کا الگ سے تذکرہ کیا ہے. اس نعمت کا الگ سے تذکرہ کیا ہے. بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہے، لیکن اس کا بطور خاص اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اور اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت، عظیم ترین نعمت جسے کہا جائے گا وہ یہ ہے. عظیم ترین نعمتوں میں سے ہدایت کی نعمت. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کے متعدد مقامات پر پڑھیے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. یہ نعمت اللہ نے اس کو نعمت قرار دیا، ہدایت کی نعمت. یعنی ایک آدمی کو اگر ہدایت مل گئی، اگر وہ صراط مستقیم پر آ گیا، اللہ نے اس کو ہدایت عطا کی، تو کتنی بڑی نعمت سے وہ سرفراز ہوگا. کسی قوم کو اگر ہدایت مل گئی تو وہ قوم کتنی بڑی نعمت سے سرفراز ہوگی. کسی معاشرے کو، کسی سماج کو، کسی ملک کو اگر ہدایت مل گئی تو ان کو کیا کیا ملے گا. اگر اس کی تفصیلات بیان کی جائے کہ اللہ نے یہ جو بیان کیا
سب سے عظیم نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت ہے ہدایت کی نعمت. اس کے مل جانے کا یہ نعمت ہے کیا آدمی یہ جانے. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ ہمارے عزیز دوست جو اس مجلس میں موجود بھی ہیں، آخری مقرر ملک کی معروف شخصیت مولانا ابو رضوان محمدی، اکثر ان کا ایک جملہ ہماری مجلسوں میں کہا کرتے تھے، اور وہ جملہ جو دل پر نقش ہو جائے ایسا. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب الرحیق المختوم وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آدمی پوری زندگی اللہ نے جو ہدایت نصیب کی ہے اس کا شکر ادا کرے تو نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر یہ ہدایت نہیں ملتی تو نہ جانے کس مورت کے سامنے گھنٹا بجا رہے ہوتے، کس ہیولے کے سامنے سربہ سجود ہوتے، نہ جانے کس زمین میں دفن چیز کے سامنے گر گڑا رہے ہوتے، نہ جانے کب اللہ کے کلام کو چھوڑ کر فراموش کر کر آگے بڑھ رہے ہوتے، نہ جانے کب نبی کی حدیث بیان کی جاتی اور ہم نے کہہ دیا ہوتا کہ بزرگوں سے سنا ہے، فلاں بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے. یہ معمولی نعمت نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سربہ سجود نہ ہو. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ آدمی جو کہتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں یہ لا، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی قیمت صرف ہم سمجھیں. ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کو پڑھنے کی جو توفیق دی ہے، پہلی چیز میں اس کے سب پہلو پر مفصل بحث نہیں کر سکتا، ورنہ ہدایت انسان کو خود سے نہیں مل سکتی، کوئی کسی کو دے نہیں سکتا. حضرت نوح اپنے بیٹے کو، لوط اپنے بیوی اور بیٹے کو، ابراہیم اپنے باپ کو، اللہ کے نبی اپنے سگے چچا کو ہدایت نہیں دے سکے. یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا انعام ہے. اللہ جسے عطا کرے یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور ہدایت ہر کسی کو نہیں ملتی، اللہ نے اس کے لیے کچھ ضابطے بیان کیے ہیں، سب الگ الگ بحث ہے. ان کے لیے ہے جن کے دل میں ڈر ہو، تقویٰ ہو، تقویٰ کی زرخیزی ہوگی جب تو ہدایت نصیب ہوگی. ہدایت متقیوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. ہدایت کے لیے کوشش جو لوگ کریں گے اللہ انہیں عطا کرے گا. الگ الگ اسباب سب بیان کیے گئے ہیں، لیکن جسے اللہ نے ہدایت دے دی سب سے پہلی چیز توحید. توحید ہمارا اب غور کریں، توحید کی نعمت کتنی بڑی ہے. ہدایت جسے مل گئی، توحید جسے مل گئی. ورنہ ہم اور آپ روزانہ خبریں پڑھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں روزانہ، یہ توحید نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی قوت کے سامنے آدمی سربہ سجود ہے، کسی کے سامنے آدمی خوفزدہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کر رہا ہے، دوسروں کے سامنے جھک رہا ہے. نہ خالق کی معرفت نہ مخلوق کی معرفت، یہ توحید نہیں ہے. تو نہ خالق کی معرفت نہ مخلوق کی معرفت. دیکھیے کیا ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، مشرک اس کو نہ خالق کی معرفت ہو تو کبھی شرک نہ کرے، اور مخلوق کی معرفت اور حقیقت نہیں جانتا اس لیے اس کے سامنے سربہ سجود ہو. دونوں کی معرفت نہیں ہوتی. موحد دونوں کو پہچانتا ہے، خالق کو بھی مخلوق کو بھی. اللہ نے بڑے پیارے انداز میں اہل توحید کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. بے وقوف ہے وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی نہ کرے. موحد اگر نہیں ہے تو بے وقوف ہے، وہ نہیں جانتا خالق اور مخلوق دونوں کو. اب غور کرتے جائیے، عقیدے کے باب میں صرف عقیدے کے باب میں آ جائیں گے، ورنہ ہر باب میں گفتگو کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے بالکل آسان سی چیز ہے غور کرنے والی. سب سے پہلی چیز، ہر چیز کا خالق و مالک اکیلا اللہ ہے. اللہ نے بالکل صاف کہا ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے کوئی. جب کوئی فقیر ہے، کچھ نہیں ہے کسی کے پاس، اس سے مانگنا. اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب فقیر ہو. کسی چیز کا خالق و مالک کوئی نہیں اللہ کے سوا. یہ پہلی چیز، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. اللہ کے علاوہ جو اللہ کی مخلوق ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ کس لیے؟ معمولی سے انداز میں اگر غور کیجئے کس طرح وہ ترتیب بدل دیتا ہے. دیکھیے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر کسی پر آپ غور کیجئے،
ان چیزوں کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ یہ آسمان، زمین، یہ چاند، یہ سورج. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جو سورج ہے، اذا الشمس کورت، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ستاروں کو بنایا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت. قرآن پڑھ گئے. یہ قیامت جب آئے گی سب جھڑ جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. چاند، سورج، یہ سمندر جلا دیے جائیں گے، یہ پہاڑ روئی کی تھنکی کی طرح اڑیں گے، یہ زمین ایک زلزلے آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، سب ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت جب قائم ہوگی تو ایک نئی زمین پر قائم ہوگی. یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ بہتے جھرنے، یہ کس کے لیے؟ سب تو ختم ہو جانا ہے. یہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے، اللہ کی ان تمام تخلیقات سے فائدہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں بار بار اس کی مثال بیان کی ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. غور کرتے جائیے، یہ جتنی بھی تخلیقات ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اب سورج کی روشنی اللہ نے یہ نعمت دی ہے، تو سورج کی روشنی دینے والے کی عبادت کرنا چاہیے. یہ کھیت، زمین، یہ اللہ کی نعمت ہے. تمام چیزوں پر غور کرتے جائیے، سب اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اللہ کی جو تخلیقات ہے اس کے غور و فکر کر کے اس کے خالق تک پہنچتا ہے کون؟ توحید پرست. اور مشرک جو ہے مخلوق کی عظمت دیکھ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے. اللہ نے ہر چیز کو کس کے لیے پیدا کیا؟ ہمارے لیے. یہ زمین، یہ چاند، یہ تمام چیزیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے بار بار اس کی مثالیں دی. انبیاء کو کس کے لیے بھیجا؟ انسانوں کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے. اگر دنیا میں انسان نہیں ہوتا، گمراہی نہیں ہوتی، تو نبوت کس لیے؟ ہدایت کی ضرورت نہیں تھی. غور کیجیے، اللہ نے واضح کیا اس کو. کتابیں اللہ نے کس کے لیے بیان کی؟ ابھی آپ نے خطاب سنا، قرآن عمل کے لیے آیا ہے. اگر انسان نہیں ہوتا تو کتابوں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ 4 آسمانی صحیفے، تورات، انجیل، زبور، قرآن، اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ نے کہا صحف ابراہیم و موسیٰ، اس کے علاوہ بھی اللہ نے جو نازل فرمائی کس کے لیے؟ سب ہمارے لیے. ہم اس سے فائدہ حاصل کریں، اس کے ذریعے اللہ کو، ایک اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کی عبادت کریں. یہ سب ہمارے لیے. اور ہم کس کے لیے؟ بالکل آسان سا جواب ہے، یہ سب ہمارے لیے اور ہم اکیلے. کتاب کس کے لیے؟ نبی کس کے لیے؟ متقی اور لوگ، یہ علماء، یہ سب کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ہم ان کے علم سے فائدہ حاصل کریں. اور اس کے بعد اب آدمی کسی بزرگوں کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے ہو جاتا ہے، سورج کو دیکھا اس کے لیے ہو گیا. یہ ہمارے لیے ہے، ہم اکیلے اللہ کے لیے. یہ مشرک ہے جو مخلوق اس کے لیے پیدا کی گئی ہے اسی کا ہو جاتا ہے. زیادہ کھول کر کے بیان کر دوں میں، زیادہ وضاحت کے ساتھ. ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے، ایک ایک چیز. اب یہیں پر ایک جملہ اور کہہ دوں، کتنی عظیم نعمت ہے. توحید اگر ہوتی ہے، خالق کی معرفت ہوتی ہے، مخلوق کو بھی جانتا ہے. اگر شرک ہوتا ہے، توحید نہیں ہو، اللہ کی ہدایت نہ ہو، مخلوق کی معرفت ہوتی ہے، مخلوق کے خالق کی معرفت نہیں ہوتی ہے. مثلا سائنس نے آج کتنی ترقی کی. پہلے کہا جاتا آج تو توانائی جوہر میں ہوتی ہے، پھر ایٹم، پھر اس کے بعد پھر الیکٹران، نیوٹران، پروٹون. اب آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے معاملہ. کتنی ترقی کر لی سائنس نے. ہم چیزوں کے مادوں کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، مادوں کے خالق تک نہیں گئے. ارضیات والے، شجر کاری والے، ہر کسی کو غور کیجئے. پھلوں کے بارے میں آپ کیا کیا پڑھیں گے؟ اس پھل میں اللہ نے یہ خواص رکھے ہیں، یعنی جو خصوصیت ہے. یہ پھل کا ذائقہ ایسا ہے، یہ پھل ایسا پیدا ہوتا ہے، اس میں اتنے وٹامن پائے جاتے ہیں، فولاد اتنا ہے، فلاں کیلشیم اتنا ہے. یہ تو تخلیق کے بارے میں آپ نے جانا، لیکن اس کے خالق کے بارے میں آپ نے کیا جانا؟ علم ایک یہ ہے جو مخلوق تک پہنچاتا ہے، ایک علم یہ ہے جو مخلوق تک پہنچا کر مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچاتا ہے. یہ محیط کے اندر ہوتا ہے. یہ توحید کی بنیاد پر. میں بہت اختصار کے ساتھ کام لے رہا ہوں، بہت اختصار سے. ہلکی سی ایک مثال. ہمارے یہاں بھی سوریہ نمسکار، یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے. اس سے پہلے ایک مسئلہ چلا ہمارے یہاں کہ زبردستی نوجوانوں کو شاہراہوں پر، روڈ پر پکڑ کر کے کہا جاتا تھا کہ
زمین کے بارے میں اس کو ماتا کا نعرہ لگاؤ. یہ ہمارے ہاں کافی چلا اور اس دوران کچھ لوگوں نے اس کی بڑی پرزور حمایت بھی کی. مجھ کو سفر اچھی طرح یاد ہے کہ میں اکولا خطاب کے لیے جا رہا تھا بس سے. راستے میں ایک مقام پر بس رکی, جنگل یعنی بالکل ہائی وے پر. ہوٹل جو تھی تو ایسا لگتا تھا کہ کچھ لوگ پارٹی شارٹی کر کے گئے ہوئے ہیں. کافی چیئر کرسیاں رکھی ہوئی تھی اور سیلف سروس تھی. ہر شخص کو اپنی اپنی چائے لے کر کے آ گیا. اور میں سمجھتا ہوں بس کے اندر شاید ہم لوگ 1-2 لوگ مسلم تھے, باقی سب غیر مسلم. میں وہ جو ابھی سوریہ نمسکار کا چل رہا اور پیچھے جو چل رہا تھا, دونوں کے تناظر میں یہ بات بیان کر رہا ہوں. بہرحال اپنے اپنے ہاتھ میں چائے لے کر کے لوگ آ کر وہیں بیٹھنے لگے. تو ایک صاحب میرے بازو میں آ کر بیٹھے اور مجھ کو بڑی تولنے والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. عجیب سا انداز تھا اوپر سے نیچے تک. مجھ کو بھی ذرا سا ان کے دیکھنے کے انداز میں تھوڑی سی بے چینی تھی. حالات بھی ذرا سا ایسے چل رہے تھے. تو اس کے بعد وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. میں نے کہا الحمدللہ. اب اس کو تو نہیں چھپا سکتے اور اللہ کا شکر ہے کہ شعور کے بعد سے ہی داڑھی رکھی ہوئی ہے, یہ بھی ایک شناخت ہے. خیر بہرحال وہ پوچھنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ دھرتی ماتا کی جائے. بڑے جھلا کر کہتے ہیں. مجھ کو ہنسی چھوڑ گئی. میں نے کہا کہ یہ کوئی بھی عقل والا آدمی, باشعور آدمی, سمجھدار آدمی کہہ ہی نہیں سکتا, آپ بھی نہیں کہہ سکتے. تو انہوں نے آواز کو تھوڑا بلند رکھا کیونکہ مجھ سے زیادہ وہ دوسروں کو سنانا چاہتے تھے. وہ ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کا. تو میں نے بھی بلند رکھا تھوڑا سا تاکہ سبھی سن لیں. اب تو میں نے کہا میرے حساب سے تو کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ نہیں کہہ سکتا, آپ بھی نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا مجھ بالکل ایک سادے سی بات کا میری جواب دیجئے کہ اگر میں بہت زیادہ حیران ہوں, پریشان ہوں, کئی مسائل ہیں میرے. اب آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں. میرے حالات اور مسائل کو دیکھ کر آپ نے 10-20 لاکھ روپیہ مجھ کو دے دیا کہ تمام اپنے معاملات کو درست کر لو. یعنی اپنے مسائل کو میں خوشی خوشی اپنے تمام معاملات کو حل کر لیا. اب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ کی تعریف و توصیف کروں گا, یا جو نوٹ آپ نے دیے اس کی کہ بڑی کڑک نوٹ تھی, 500 کی نوٹ تھی, 1000 کی بھی نوٹ تھی اس میں, یہ سب کس کی تعریف کروں گا. چالاک آدمی تما جہاں لے جانا چاہتا تھا بہت تیز میں پہنچا تھا. کس کی تعریف کرو گے, آپ کی یا نوٹ کی؟ تو وہیں ایک شخص دوسرا بیٹھا ہوا کہتا ہے نہیں, جس نے دیا اس کی. میں بولا یہی میں کہنا چاہتا ہوں, جس نے دیا ہے اس کی تعریف کریں گے یا جو ہے اس کی. ارے یہ زمین جس نے دی ہے, کیسی زمین ہے, اس میں سے لوہا بھی نکال رہے ہیں, اس میں سے سونا بھی نکال رہے ہیں, اس میں سے پیٹرول بھی, اس میں سے یورینیم بھی, اس میں سے ابرک بھی, اس میں سے ہماری غذا کی چیزیں بھی, پانی بھی. ایسا سامان, ایسی مشنری تو دنیا میں کوئی نہیں ہے اتنا پروڈکٹ ہو. ہماری ضرورت کی تمام چیزیں یہیں سے نکال رہے ہیں ہم, یہیں سے. تو اس کی تعریف کرے جس نے ایسی زمین دی کہ زمین کی تعریف کرے. اب وہ تو خاموش ہو گیا. میں نے کہا چھوٹا سا ایک سوال میرا بھی ہے, ذرا سا ہم لوگوں کو تھوڑا کم سمجھتا ہے. میں نے کہا ایک چھوٹا سا سوال میرا بھی ہے. ابھی جب بس رکی تھی تو تو وہ جو درخت ہے, کچھ دور پر ایک درخت ہوتا, وہیں جا کر کے کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے فراغت تامہ حاصل کر لی تھی. لوگوں نے فارغ ہو گئے تھے. بہرحال میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بھی وہاں جا کر فارغ ہوئے؟ مجھ کو کھڑے بیٹھے پر کوئی بحث نہیں کر رہا ہے. مجھ کو ایک عجیب سی چیز لگ رہی ہے, آپ ماتا بھی کہہ رہے ہو اور آپ اس کے اوپر فارغ بھی ہو رہے ہو. ماتا ہی کے اوپر, میں اس کے کپڑے پہ نہیں فارغ ہو سکتا. ہم اپنی ماں کی اتنا احترام کرتے ہیں, تم اپنی ماں کے اوپر یہ سب کر رہے ہو. میں ایک ہلکی سی تصویر بتا رہا ہوں, لمبی بحث جانے دیجئے. اس کے بعد قرآن اللہ نے بیان فرمایا ہے, یہ ہے ہدایت, اس کی حقیقت. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. پڑھیے قرآن. اللہ نے شروع سے بیان کیا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے بیان کیا, اس نے پیدا کیا, اور جب وہ خالق ہے تو اسی کو حق ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے. یہ شعور مشرک میں نہیں ہوتا ہے, معمولی چیز نہیں ہے. ہدایت
ایک آدمی کے پاس اگر توحید ہے تو دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اس کے پاس، سب سے بڑی نعمت، سب سے دولت مند آدمی ہے وہ، سب سے زیادہ شعور رکھنے والا انسان ہے، اللہ کی عظیم نعمت سے سرفراز ہوا انسان ہے۔ معمولی چیز نہیں، میں نے ایک بات صرف کہی ہے، توحید، ابھی سب باقی ہے۔ اتباع سنت، قرآنی احکامات پر عمل، سماج اور معاشرے میں ہمارے گھر میں اگر ہدایت ہوگی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ سب چیزیں ابھی باقی ہے۔ میں صرف اتنا، توحید کیا ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دو چیزیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ اقرار بندگی ہے اور اس میں اظہار بھی ہے، اور محمد الرسول اللہ اظہار بندگی، اقرار بندگی کا کر کے اس کا عملی اظہار کیسا کریں، اس کے لیے اللہ نے بھیجا کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں صرف یہ کلمہ، کتنی بڑی نعمت ہے ہدایت، کتنی بڑی نعمت، میں صرف یہ کلمے کا ترجمہ کر دوں گا اور بات سمیٹوں گا میں۔ اس کے بعد کیا اللہ نے کہا؟ لا الہ، کون سا کلمہ پڑھتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ جو ہم لا کہتے ہیں، ایک مومن جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے جب وہ لا کہتا ہے، یہ لا اس کی زندگی میں ہر جگہ چلتا ہے، ہر جگہ۔ یہ لا کیا ہے؟ یہ ایک انقلاب ہے۔ لا کے معنی ہوتا ہے نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے ایک اللہ کے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اب یہ ہر جگہ ہے۔ ہم بیمار ہوئے، لا نہیں ہے کوئی شفا دینے والا الا اللہ، کسی اور سے شفا نہیں مانگے گا۔ ہم کہیں گھر گئے مصیبت میں، لا نہیں ہے کوئی بچانے والا الا اللہ سوائے اس ایک اللہ کے۔ آدمی آرام سے کہے گا اے اللہ حفاظت فرما، مشکل تکلیف پریشانی نہیں آئے گی۔ اولاد نہیں ہے، لا نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا الا اللہ سوائے اس ایک اللہ کے، کہیں نہیں مانگے گا آدمی، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ روزی پریشان ہے، لا نہیں ہے کوئی رزق دینے والا الا اللہ سوائے اس ایک اللہ کے۔ یہ ایک لا الہ الا اللہ جو زندگی میں آتا ہے، ساری قوتوں کی طرف سے رخ پھیر کر کے ایک سارے قوت و طاقت کے مالک کے سامنے سر وسجود کر دیتا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، سورج چاند ستاروں کو دیکھ کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنے رخ کو یکسو کر کے سب کے سب طرف سے پھیر کر کے تیرے سامنے۔ یہ معمولی نعمت نہیں ہے، یہ جس کو ملے، جب یہ نعمت آ جاتی ہے تو تاریخ پڑھیے، سامنے آگ جل رہی ہے، نمرود پورے لاہور لشکر کے ساتھ، پورے خاندان مخالف، انتہائی سکون سے ایک جملہ نکلتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ خوف دلوں سے نکال دیتا ہے۔ یہ ہدایت جب رہتی ہے خوف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ تم خوفزدہ ہوگے نہ غمگین، کیونکہ اس کو معلوم ہے مارنے اور جلانے والی ذات، تمام قوتوں کا خالق و مالک وہ اکیلا اللہ ہے، خوف نہیں ہوتا اس کے اندر۔ جو لوگ اہل توحید، اہل ہدایت کو خوف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں وہ جانتے نہیں، یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ زندگی اس نے دی، موت وہ دے گا، اور کامیابی کی راہیں وہ کھولتا ہے، ناکامیاں اس کی ناراضگی کی بنیاد پر، اسی کی بنیاد پر۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت۔ اب یہ ایک پہلو، میں دوسرے تمام پہلوؤں پر بات کرنا چاہتا تھا، اب صرف اشارے کروں گا، صرف جو میں لے کر آیا تھا، جس کو میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو ایک عام آدمی کے اندر اگر ہدایت آ گئی، توحید، تو اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے جھکے گا نہیں، کسی اور سے مانگے گا نہیں، اور مانگے گا اس سے جو کیسے خزانوں کا مالک ہے، کیسے فقیروں سے نہیں مانگے گا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے نہیں مانگے گا۔ اللہ نے تو کہا سب فقیر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے گا میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انبیاء نے کس کو پکارا؟ اس کو، اسی کو پکارے گا۔ اور کیسا عطا کرنے والا ہے؟ غور کیجئے، کیسا عطا کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ غور کیجئے،
جب آپ مدین پہنچے، یہ اتنا لمبا 600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، واقعے میں جو اسباق ہیں قدم قدم پر وہ زبردست ہیں، لیکن اس میں صرف یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ گھر تھا، نہ کاروبار تھا، نہ بیوی تھی، نہ بچے، کچھ نہیں تھے. آپ نے پانی پلایا. اگر آپ کے پاس سہولت ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کیجیے، یہ اس کا سبق ہے. اور اس کے بعد جب آ کر پتھر پر بیٹھ گئے تو کوئی تفصیل نہیں بیان کی. ہمارے یہاں ہے نا، آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ دعاؤں کا فیشن ہے. اجتماعات ہوتے ہیں تو آخری دن دعا میں شریک ہو لیں گے اور لمبی دعا والوں کو بلایا جاتا ہے. اور وہ دعا کیسی رہتی ہے؟ اے اللہ ہدایت دے، اللہ صراط مستقیم پر چلا، اللہ سیدھے راستے پر چلا، اللہ صحیح راستے پر. ایک ہی جملے کی تکرار رہتی ہے بار بار. صحابی ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ کہتا ہے اللہ جنت دے، جنت میں جو داہنی طرف سفید مہیلا ہوا تھا کر. اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں چپ، جنت مانگ، باقی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے قریب ایسا آئے گا کہ لوگ طویل طویل دعائیں مانگیں گے، ہم وزن، بالکل ایک وزن کی دعائیں رہتی ہے. اور آج تک کل تو ایسا مزاج ہے، میں کہتا بھی ہوں کہ اگر مولوی چھوٹی دعا مانگے تو عوام کا موڈ بگڑ جاتا ہے، مولانا بہت چھوٹی دعا مانگے. حالانکہ دنیا کے سب سے جامع دعا تقریباً تمام مسلمانوں کو یاد رہتی ہے، تمام. ابھی میں ایک جملہ کہوں گا، آپ پڑھنے لگو گے. ربنا، دیکھو آپ پڑھنے لگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سب کو یاد رہتی ہے. وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. انبیاء کرام کی دعائیں دیکھیے، بڑی مختصر آپ کو ملے گی، بڑی اختصار کے ساتھ. خیر، تو کیا کہا؟ اے اللہ جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے گا میں اس کا فقیر ہوں اللہ. صرف اتنا کہا، کوئی تفصیل نہیں بیان کی. ایک لڑکی واپس آئی، کہا ابا جان بلا رہے ہیں. جب گھر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑکیوں کا والد کہتے ہیں کہ یہ میرے دونوں بیٹیاں، ایک سے نکاح کر لو. مہر 8 سال بکری چرانا ہے، اگر آپ نے 10 سال چلائی 2 سال بڑھا کر کے تو یہ خیر خواہی ہوگی. بیوی ملی، گھر ملا، کاروبار، تینوں چیزیں مل گئی. کس سے مانگ رہے ہیں آپ؟ ہم زبان نہیں رکھتے، بیان کی صلاحیت نہیں رکھتے. وہ ہماری ضرورت اور تقاضوں کو جانتا ہے، وہ ہمیں دینا جانتا ہے. وہ ایسے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں. معمولی چیز نہیں ہے ہدایت. تم کو پکارنے والا صحیح مل گیا، اللہ نے اس کی توفیق دے دی. پورا دین، پورا ایک ایک جزیات سے اگر بیان کروں، ایک ایک اللہ کا شعور، رب کا شعور، بندگی کا شعور، کس کے سامنے جھکنا ہے، اپنے سامنے یا اپنی جیسی مخلوق کے. یہ چیز عقیدہ توحید کی اہمیت سمجھ گئی، شرک کا نقصان سمجھ گیا. یہ معمولی چیز نہیں ہے جس کے پاس ہدایت ہے، ورنہ معمولی چیز پر آدمی عقیدے کی سوداگری پڑتا ہے. معمولی سا بچہ بیمار ہوا، عقیدے کی سوداگری. معمولی سا کاروبار ڈھلا، عقیدے کی سوداگری. معمولی چیزوں پر. لیکن اگر توحید ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑی قربانی دیتا ہے آدمی، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں. یہ ہجرت کے جو واقعات پڑھتے ہیں کہ بدن کے کپڑوں پر گھر سے نکلے، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں. یہ نعمت توحید کی، جو توحید کی، دین کی نعمت سمجھے گا ہر چیز کو قربان کرنا گوارا کرے گا، لیکن اس نعمت کو نہیں. اس کی نعمت جو نہیں جانتا تو گھٹیا اور معمولی چیزوں پر اس کو قربان کرتا ہے، گھٹیا اور معمولی چیزوں پر. ہمارے ہاں جو اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ اس کی نعمت سے واقف نہیں ہے. اور آگے بڑھ گئے. اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہاں سے تھوڑا سا اختصار کروں گا میں، آپ لوگ ساتھ دیجیے. اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ معمولی چیز نہیں ہے. ورنہ اللہ کے نبی کی حدیث پیش کی جائے اور آدمی یہ جملہ کہتا ہے ہمارے امام نے یہ کہا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. ورنہ اللہ کے نبی کے سامنے کسی کا قول جب موحد ہوتا ہے، ہدایت یافتہ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی روایت. تورات کے کچھ اوراق لا کر اللہ کے نبی کے سامنے پڑھ رہے ہیں. کچھ اوراق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا. آپ نے نظر اٹھا کر دیکھی اللہ کے نبی کے چہرے انور پر. اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، ہمارے یہاں
اللہ کے برگزیدہ بندوں کو کوئی مردہ بول دیتا ہے تو جھگڑ جاتے ہیں لوگ. یہ دیکھیے توحید ایک جملہ صرف حدیث میں جو بیچ میں آ گیا ہے، بس عقیدے کی اصلاح ہوتی جاتی ہے. اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنا پڑتی ہے. نبی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، وہ نہیں ہے، وفات ہو چکی ہے. ہمارے یہاں بزرگوں کو کوئی مردہ بولے تو جھگڑا کرتے ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی جب اس دنیا سے وفات ہوئی تو 2 اعزاز مجھ کو حاصل ہوا. توفیٰ کا لفظ حدیث میں وہ ایک الگ عنوان ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. ابو بکر صدیق نے کہا تھا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، شخصیت پرستی نہیں ہوتی ہے، شخصیت کی حقیقی معرفت ہوتی ہے اللہ کے رسول کی. کیسے؟ اب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں حدیث رسول پیش کی جاتی ہے، آدمی کہتا ہے یہ میرے امام کا قول ہے، یہ میرے بزرگوں نے کہا. شخصیات کو قربان کرنا نبی کے اوپر. بس اور بس 5 منٹ 2 منٹوں میں اور بات ختم کروں گا. غور کرتے جائیے، یہی ہدایت کی نعمت اگر ممالک میں آ جائے، حکومت میں آ جائے تو امن و امان کی صورتحال کیا رہے گی. میں پوری لسٹ لے کر آیا تھا، صرف ہندوستان کی بمبئی کی رپورٹ بتا رہا ہوں، بالکل کرنٹ 2020 کی. سال بھر میں کرونا کی وجہ سے کم کیسز آئے ہیں تو 4,48,668 کیس صرف ممبئی کو بتا رہا ہوں. 50,000 ڈیلی معصوم بچے امریکہ میں گرفتار رہتے ہیں. 76 لاکھ کیسز ایک سال میں آن ریکارڈ امریکہ کے اندر، جو بالکل کرنٹ رپورٹ بتا رہا ہوں، بالکل جو کل پرسوں تک کے جو رپورٹ تھی وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اتنے واقعات، اس میں وہ واقعات نہیں ہیں جو پولیس نے معمولی جرمانے کے طور پر کسی نے ٹریفک کی خلاف ورزی کی تو اس کو پکڑ دیا ہے. تشدد اور اس کے سماج اور معاشرے میں امن اور سکون، یہ ہدایت نہیں ہے. آپ کسی بھی قانون کو لے کر کے چلے آ جائیے، اس قانون کے ڈنڈے سے آپ ظلم کا خاتمہ، جرائم کا خاتمہ نہیں کر سکتے. یہ ہدایت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اس کے ذریعے. جس معاشرے میں یہ نافذ ہے، بہت تفصیل نہیں بتاؤں گا، اس کے بھی ریکارڈ اٹھا کر کے پوری تفصیلات دیکھ لیجئے اور آگے بڑھئے. جس گھر میں یہ نافذ ہے، یورپ کے اندر آج کیا ہے، باپ بوڑھا ہوتا ہے گھر کے باہر نکال دیتے ہیں، ماں بوڑھی بھی گھر کے باہر نکال دیتے ہیں، نہیں تو خود بچے باہر نکل جاتے ہیں. دارالصوفہ میں زندگی گزارنا ہے. کل کی نیوز میں پڑھ رہا تھا، کل ایک شخص کو بچی ہوئی، اس نے اپنی بچی کو نہ جانے وہ کیسی ماں رہی ہوگی، نہ جانے وہ کیسا باپ. ہدایت اگر ہوتی تو کیا ہوتا. کل کی داستان بھی سامنے آئی، تاریخ کے 1400 سال پہلے کے بھی مناظر سامنے آئے اور آج کا بھی کھیت میں چھوڑ کر چلی گئی. لیکن وہ اللہ جو مخلوق کی حفاظت کرتا ہے، اس کی بھی جس کے اندر زبان اور بیان کی صلاحیت نہیں ہے، وہ اللہ خالق کی معرفت میں کہا. کتے اور اس کے بچے رات بھر انتہائی شدید سردی میں اس کو گرمی پہنچاتے رہے، بچی زندہ رہی. صبح جب اس کو لے کر میڈیکل، میں بالکل کرن کی خبر ابھی بتا رہا ہوں، مہاراشٹر کی بالکل تازہ خبر. اس کو جب لے کر کے ڈاکٹروں نے کہا، حیرت انگیز بات یہ کہ اس کو جتنی گرمی کی ضرورت تھی مل گئی، کوئی بھی قسم کا میڈیکل پرابلم نہیں ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ اب یہ ہدایت نہیں تھی، کل نہیں تھی تو لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے پورا واقعہ بیان کیا، اس کا وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ سونوگرافی کے نام پر مار دیا جاتا ہے. یہی ہدایت اگر رہے گی تو یہ بچیاں سکون سے آئے گی، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث رہے گی 2 3 4 بیٹیاں اگر کسی کی ہو اور ان کی صحیح پرورش کر کے وہ ان کو نکاح کر دے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے. ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری، دارالصوفہ اور اولڈ ہوم نہیں رہیں گے. میرے پاس وقت تو نہیں ہے ورنہ میں بتاتا. سسکتے ہوئے ان بوڑھوں کی سسکیوں کو، ان آہوں کو بیان کرتا جو پلیٹ فارم پر والدین اپنی اولاد کے لیے نکالتے ہیں، وہ سب بیان کرتا. آپ کو اگر آپ کے والدین کو بہترین گھر ملے گا تو یہی ہدایت اگر ہوگی، بیوی کو اس کے تمام حقوق ملیں گے، ہدایت ہوگی. ورنہ ہمارے ہاں تو ایسے اسٹو بنتے ہیں کچن میں اور سلنڈر جو پہچان کر بہو پر پھٹتے ہیں، کبھی ماں اور بہن پہ نہیں پھٹتے. اتنا ترقی یافتہ ملک ہے.
جہیز کے نام پر بیٹیاں عمر کی بلوغت کی حدوں اور جوانی کی حدوں کو کراس نہیں کرے گی اگر یہ ہدایت رہے گی۔ قرآن حدیث اللہ کی نازل کردہ ہدایت، اس ہدایت کی وجہ سے خود کی معرفت رہے گی، خود کا وقار ہوگا، ملک میں امن و سکون ہوگا، مخلوق کی معرفت اور حقیقت ہوگی، خالق کی معرفت ہوگی، مخلوق کے حقوق کی ادائیگی ہوگی، گھر میں سکون اور امن ہوگا، ہر کسی کے حقوق اسی ہدایت کی نعمت کی بنیاد پر۔ اگر یہ نعمت نہیں ہے ان تمام چیزوں سے محرومی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس نعمت کو جو تو نے ہم کو عطا کیا ہے، الہ العالمین ہر پل اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔